پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ حدیث کا یہ ایک ٹکڑا پیش کر کے تو لوگ اس بات سے یہ دلیل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ سحری کے وقت کھا پی رہے ہوں اور اگر کچھ لقمے رہ جائیں اور اذان شروع ہو جائے تو تم ان لقموں کو چھوڑ نہ دو بلکہ کھاتے رہو، جبکہ یہ بالکل غلط مفہوم ہے۔ دوسری جگہ پہ وہ پوری حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان تو رات ابھی موجود ہوتی ہے تب کہی جاتی ہے، یا لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو باہر ہوتے ہیں یا جو سو رہے ہوتے ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ فجر کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ فجر کی اذان جو تھی وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی اذان جو ہے وہ فجر کے لیے ہوتی تھی، تو اس اذان پہ کھانا پینا چھوڑا جاتا تھا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر جو کھانے پینے کا حکم ہے وہ فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد ہم بالکل نہیں کھا سکتے، ہرگز نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ بھی ہو یا ایک گھونٹ بھی پانی کا ہو وہ بھی نہیں پی سکتے، کیونکہ جب اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے تو وہ اعلان کرنا اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو سحری کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اب فجر طلوع ہو چکی ہے، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو اس وقت سے ہم نے روزے کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں ہم کھا لیں گے تو روزے کے ابتدائی وقت میں ہماری افطاری پائی جائے گی، تو وہ افطاری ہمارے روزے کو شروع ہونے سے پہلے ہی توڑ دے گی۔